الحمد للہ مبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواصی والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید ومن اضلہ فہو بعید الطرید یعلم ما ظہر وما بطن وما خفی وما علن والصلاة والسلام على خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. صدق اللہ العظیم. آئیے سب سے پہلے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور محسن انسانیت جان کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہیں. پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. ہم اور آپ نماز جمعہ کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. دعا ہے رب قدیر سے ہماری نماز کو قبول فرمائے اور جمعہ کی مقبول کڑیوں میں کی جانے والی دعاؤں کو رب قدیر اپنے حبیب کے فضل سے قبول فرمائے. محترم سامعین، ویسے تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیاں نسل انسانی کے لیے مشعل راہ اور اسوہ حسنہ ہے، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بعد قرآن مقدس میں جس شخصیت کی سیرت کو اور کردار کو بہترین اسوہ کہا گیا ہے تو وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے. قرآن مقدس کی سورہ الممتحنہ میں مسلمانوں سے کہا گیا قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. فرمایا گیا مسلمانوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی زندگیاں بہترین اسوہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی قوم کے کفر کو اور اس کفر پر ڈٹ جانے والوں سے واضح طور پر چھٹکارے کا اعلان کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ایماندار ساتھیوں نے تمام خود ساختہ خداؤں سے اور بتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اپنی قوم میں یہ اعلان فرمایا کہ جب تک تم ان جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تمہارے اور ہمارے درمیان دوستی کا کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ایماندار ساتھیوں نے یہ اعلان کیا کہ جب تک تم ان جھوٹے خداؤں کو چھوڑ نہیں دیتے اور ایک رب کی عبادت نہیں کرتے ہم کسی بھی حالت میں تمہارے کسی بھی نظام کو قبول نہیں کریں گے. تو ان کی زندگیاں ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ایماندار ساتھیوں نے غیر اللہ کی عبادت کا انکار کیا. انہوں نے قوم میں یہ اعلان کیا کہ جب تک تم ایک خدا کی عبادت نہیں کرو گے، ان جھوٹے خداؤں کو چھوڑ نہیں دو گے، تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی رہے گی. تو اس وجہ سے ان کی زندگی کو ہمارے لیے قرآن میں بہترین اسوہ کہا گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی امتیازی شان والے نبی ہے.
اللہ نے ان کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے، ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے دوست ہے، اور وہ دوست جنہوں نے کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی، ساری چیزیں اپنے رب کے نام پر قربان کر دی۔ دیکھیں انسان کو 3 چیزوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ انسان اپنے گھر سے، اپنے مکان سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اگر 1 مہینے کے لیے کہیں سفر پر جانا ہو تو یقیناً انسان کو اپنا گھر ضرور یاد آئے گا، تو انسان اپنے گھر سے پیار کرتا ہے۔ اور دوسرا، انسان اپنی اولاد سے بے حد پیار کرتا ہے۔ یہ اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہو تب بھی غم ہے، اور اگر نہ ہو تب بھی دکھ ہے۔ یہ اولاد ایک ایسا پھل ہے، ایک ایسا میوہ ہے، ایک ایسا انجیکشن ہے کہ اگر سینے پہ لگتا ہے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو انسان کو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اور تیسری، انسان کو اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے، اور یہ جان اتنی قیمتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور ہم مر رہے ہو اور اس وقت حرام چیز پڑی ہوئی ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ حرام چیز کھا کر کے جان بچائی جائے۔ یہ جان اتنی قیمتی ہے، تو انسان اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اب اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم ہماری بارگاہ میں کوئی چیز پیش کرو، تو حضرت ابراہیم نے کہا میرے اللہ یہ ساری کی ساری چیزیں تجھ پر قربان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی امتیازی شان والے نبی ہے۔ حضرت ابراہیم کو یوں ہی خلیل کا لقب نہیں ملا، بلکہ ان پر امتحانات آئے اللہ کی طرف سے، وہ امتحان میں کامیاب ہوئے، اس کے بعد جا کر کے اللہ نے انہیں خلیل کا لقب دیا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں وہ کیسے کیسے امتحانات سے گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے، وہ ایماندار تھے، توحید پرست تھے، پرہیزگار تھے، اور آپ کے چچا کا نام آزر ہے، وہ بت پرست تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بلکہ ان کا کاروبار ہی یہی تھا کہ وہ بت بنا کر کے بیچا کرتے تھے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام میدان عمل میں نکلے، میں مختصر طور پر بتاتا جاؤں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے، حق کی حقانیت کو بتانے کے لیے جب میدان عمل میں نکلے، تو سب سے پہلے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا۔ گھر کے اندر چچا نے جو اصول بنائے تھے، بت پرستی کا جو رواج تھا، بتوں کی پوجا کرنا، اس کے سامنے سر جھکانا، حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر بت پرستی نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر کے اصولوں سے جا کر کے ٹکرائے۔ آپ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کا چچا کہنے لگا کہ چلو ہمارا کاروبار ہے بت بیچنے کے لیے، تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ نکلے، ایک بت کو پکڑا اور گندے پانی کے اندر ڈبو دیا، اور اعلان کیا ہے اس بت کو جسے خریدنا ہو خرید لو، یہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ تمہیں کیا بچائے گا، جسے خریدنا ہو خرید لو۔ تو یہ منظر دیکھ کر کہ آپ کا چچا آپ پر غصے ہو گیا کہ تو کاروبار چمکا رہا ہے یا کاروبار بگاڑ رہا ہے۔ تو گھر میں بڑے ماحول خراب ہوئے، چچا کے اصولوں سے حضرت ابراہیم جا کر کے ٹکرائے۔ یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ کی ملتی ہے کہ اگر ہم جب بھی دین کا کام کرنے کے لیے نکلے تو سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو سدھارے، اپنے گھر کے اندر دین کا ماحول بنائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے اصولوں سے ٹکرائے، اور جب باہر نکلے تو علاقے کے چیئرمین یا کسی وزیر سے نہیں ٹکرائے، بلکہ سپر پاور نمرود، دنیا کا واحد حکمران، اس وقت کوئی حکمران ہی نہیں تھا، نمرود دنیا پر اکیلے بادشاہ کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے جا کر کے ٹکرائے۔ ایک بات یاد رکھے، 4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اکیلے پوری دنیا پر حکومت کی ہے،
ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں. جو کافر ہے ان میں سے ایک نمرود ہے اور دوسرا بدبخت نصر، اور جو مسلمان ہے ان میں حضرت سکندر ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام. یہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے اکیلے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نمرود سے جا کر کے ٹکرائے، ساتھ میں کوئی فوج بھی نہیں تھی، اکیلے جا کر کے حق کی بات بیان کی. اور سرکار نے یہاں بہت پیاری حدیث بیان کی. سرکار نے ارشاد فرمایا، سنیں، افضل الجہادی کلمۃ الحق عند السلطان الجابر. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حق بات بیان کرے. یہ سب سے افضل جہاد ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نمرود سے جا کر کے ٹکرائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ بت جن کی تم عبادتیں کر رہے ہو، جن کے سامنے ان کے سامنے سجدے کر رہے ہو، اپنی پیشانی کو رگڑ رہے ہو، وہ تو خود اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے. وہ تو ایک گونگے پتھر ہے، وہ تو حقیر لکڑی کے ٹکڑے ہیں. تم ان کی عبادت کر رہے ہو. ان کی عبادت کرنا چھوڑ دو، بلکہ اس رب کی عبادت کرو جو سورج کو مشرق سے نکال کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے. اس واحد رب کی عبادت کرو. حضرت ابراہیم نے نصیحتیں کی، واعظ فرمایا، لیکن قوم نہیں مانی. وہ لوگ ہر سال بتوں کا ایک بہت بڑا تہوار بڑی عظیم الشان اور دھوم دھام سے مناتے تھے. اس دن وہ لوگ شہر کے باہر چلے جاتے، وہاں پر ایک میلہ لگتا تھا. پورا دن وہاں پر عیاشیاں کرتے، کھیل کود سب اس میں مست رہتے، اور پورا شہر خالی ہو جاتا. بتوں کے سامنے قسم قسم کے اور لذیذ کھانے رکھتے تھے. جب وہ دن آیا تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی دعوت دی، کہا تم بھی چلو، آج ہمارے بتوں کا تہوار ہے، آج عید کا دن ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا تم ایسا نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، ان جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو. لیکن انہوں نے نہیں مانا. حضرت ابراہیم نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا. جب وہ لوگ چلے گئے، سارا شہر خالی ہو گیا، کوئی بھی نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ بہت سارے چھوٹے بڑے بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے قسم قسم کے اور لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے حقارت اور تمسخری کے انداز میں واعظ فرمایا، کہا یہ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ بتوں سے کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ ان کا جواب خاموشی تھی. حضرت ابراہیم نے پھر کہا یار تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کے جواب میں خاموشی تھی. کیا بولتے؟ وہ تو تراشیدہ لکڑی کے ٹکڑے تھے، وہ تو بے جان تھے. جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلاڑی سے جو ان بتوں کا حشر کیا، سارے بتوں کو چکنا چور کر دیا، سارے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا. لیکن ایک بت کو ایسا تھا ویسا ہی رکھ چھوڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل گئے. جب وہ قوم آئی، جب بت خانے کے اندر داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حال ہوا ہے. تو کہنے لگے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے حال کیا ہے؟ یقیناً وہ کوئی بڑا ظالم شخص ہوگا. مشورہ کر رہے تھے، کسی نے آ کر کے کہا کہ شاید وہ تو نہیں جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، چلو اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کی شکایت کرتے ہیں اور اس کو سزا دلواتے ہیں. سارے لوگ حضرت ابراہیم کے پاس گئے، کہا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حال کیا، یقیناً تم بہت بڑے ظالم ہو. تو حضرت ابراہیم نے کہا اس بڑے بت کے اوپر جو کلاڑا رکھا ہے اس بڑے بت سے ہی پوچھ لو، کیا بتا اس نے سب کو مارا ہو. تو اب قوم نے کہا ابراہیم تمہیں پتا ہے ہمارے بت بولتے نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام
اسی موقع کی تلاش میں تھے کہ شہر کے سارے لوگ جمع ہو جائے اور اس مجمع کے اندر میں حق اور رب کی حقانیت کا خطبہ دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خواہش تھی، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ان میں سے کسی نے کہا ابراہیم جب تمہیں پتا ہے کہ ہمارے بت بولتے ہی نہیں ہیں، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو جو بولتا بھی نہیں ہے، تم ان کی عبادت کرتے ہو جو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں نصیحتیں کی، لیکن قوم نے نہیں مانا، کہا نہیں تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو نمرود نے بلایا، اب نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ نمرود نے کہا ابراہیم میں رب ہوں، میں خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے، اور قرآن نے اس ساری بات کو بیان کیا ہے۔ اب نمرود کہنے لگا میں رب ہوں، تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ تو اب نمرود نے بے وقوفوں جیسی دلیل پیش کی۔ سنیں، جس کو کل پھانسی ہونی تھی اسے بلایا، کہا بھائی تجھے کب پھانسی ہے؟ کہا کل۔ جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے زندگی دی۔ اور ایک دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس کو بلایا اور کہا کہ اس کی گردن اتار دو، اسے مار دیا۔ پھر کہنے لگا ابراہیم دیکھو جس کو کل پھانسی ہونے والی تھی میں نے اسے زندگی دے دی، اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا کب ہے میں نے اسے موت دے دی، دیکھو میں زندہ بھی کرتا ہوں مارتا ہوں۔ یہ بے وقوفوں جیسی دلیل ہے۔ آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ وہ نمرود بڑا بے وقوف ہوگا جو ایسی دلیل پیش کر رہا ہے۔ تو نمرود نے بے وقوفوں جیسی دلیل پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت اس کی دلیل توڑ دیتے اور کہتے کہ اگر تو رب ہے تو اس مرے ہوئے کے اندر جان ڈال کے دکھا، لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ تو بے وقوف ہے، بے وقوفوں سے بحث نہیں کی جاتی، دلیل بدل لی جاتی ہے، ان کی عقل کے مطابق بے وقوفوں کے ساتھ بحث اور گفتگو کی جاتی ہے۔ اب نمرود نے کہا میں رب ہوں، میں مارتا بھی ہوں اور زندہ بھی کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکال کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج نکال کر کے مشرق میں غروب کر۔ تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر لاجواب ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، اب وہ ذاتیات پر اتر آیا۔ دیکھیں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جب کسی انسان کی کہیں بات نہیں چلتی تو پھر وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ تو نمرود حضرت ابراہیم کی دلیل کا جواب نہیں دے پایا تو وہ ذاتیات پر اتر پڑا۔ اس نے کہا نہیں تم نے ان لوگوں کے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، توڑ پھوڑ کیا ہے، ریزہ کر دیا ہے، تمہیں آگ میں جلایا جائے گا۔ اس نمرود نے کہا ایک آگ جلائی جائے، تو ایک بہت بڑی حویلی اس کے اندر لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمن فرماتے ہیں کہ 3 مہینے تک اس عمارت کے اندر لکڑیاں جمع کی گئی۔ اس وقت لوگ تہمات کا شکار ہو گئے، یعنی منت مانگنے کا شکار ہو گئے۔ عورتیں ایسی منت مانگتی تھی کہ اگر میں بیماری سے شفایاب ہو گئی تو حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنے مڑ لکڑی دوں گی۔ اس وقت لوگ تہمات کا شکار ہو گئے اور لکڑیاں جمع کی گئی، آگ جلائی گئی، اتنی بلند آگ ہوئی کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ جاتا تو وہ جل بھن کر کے نیچے گر جاتا۔ اب حضرت ابراہیم کو ڈالا کس طرح جائے؟ تو شیطان نے تجویز دی کہ منجنیق بنائی جائے۔ منجنیق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ دیا گیا۔ اب روحیں تڑپنے لگی، اب فرشتے تڑپنے لگے، روحیں رونے لگی۔ کہا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ روئے زمین پر ایک ہی بندہ ہے جو تیرا نام لے رہا ہے اور آج اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، اللہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا فرشتوں جاؤ، اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کر دینا۔ تو سب سے پہلے ہوا کا فرشتہ آیا، کہا ابراہیم حکم کرے، ہوا اتنی چلاؤں گا کہ سارے نمرودی اس آگ کے اندر جل جائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے آپ سے کوئی کام نہیں، آپ جائیے۔ پھر پانی کے فرشتے آئے، کہا ابراہیم حکم کرے، اتنا پانی برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی۔ کہا مجھے بھی آپ سے کوئی کام نہیں، آپ بھی جائیے۔ پھر حضرت جبریل آئے، حضرت جبریل نے کہا ابراہیم اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت، کوئی آرزو، کوئی تمنا؟ کہا جبریل آپ سے کوئی تمنا نہیں ہے۔ جبریل نے کہا چلو مجھ سے کوئی تمنا نہیں ہے، اپنے رب سے تو مانگ لو۔
اپنے خدا سے تو مانگ لو۔ سنیں حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا جبریل بتاؤ، اس رب کو پتا نہیں ہے کہ اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ اس رب کو پتا نہیں ہے کہ اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ تو جبرائیل سنو، اگر وہ رب جلانے پر راضی ہے تو ابراہیم بھی جلنے پر راضی ہے، ابراہیم بھی جلنے پر راضی ہے۔ منجنیق سے حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا، اللہ نے ارشاد فرمایا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ دو فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو بٹھا دیا، وہ آگ گلے گلزار بن گئی، پھول مہک رہے ہیں، کلیاں کھلی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم سجدے میں جاتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم آگ سے نکلے، کچھ دن گزرے، حکم ہوا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم وہاں سے مصر گئے، وہاں حضرت سارہ سے نکاح کیا، اس کے بعد وہاں سے فلسطین گئے، وہاں سے پھر مکہ آ کر کے خانہ کعبہ آباد کیا۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں تفصیل سے بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیاں اس طرح امتحانات میں گزری، یہ بھی ایک امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہمیں ایک امتحان یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بہت سارا مال، بہت ساری جائیداد عطا فرمائی۔ مجھے معاف کیجئے گا اگر وقت آپ کا لے لیا ہو تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے بہت سارا مال عطا فرمایا، اتنی بکریاں عطا کی، اتنی بکریاں عطا کی کہ گننے سے قاصر تھے لوگ۔ حضرت ابراہیم کو اتنے اونٹ دیے، اتنی گائے بھینس دی کہ وہ شمار میں نہیں آتی تھی۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے، جاؤ جا کر کے امتحان لو، جاؤ جا کر کے امتحان لو۔ ایک فرشتہ آیا انسانی شکل کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیت کے اندر بکریاں اور سب کچھ چرا رہے تھے۔ فرشتہ چھپ کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آواز حضرت ابراہیم کی کانوں تک پہنچی، کہا یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے؟ حضرت ابراہیم گئے، دیکھا تو ایک بندہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ کہا تو میرے رب کا نام لے رہا ہے؟ کہا ہاں میں رب کا نام لے۔ کہا ایک دفعہ پھر سنا۔ تو اس بندے نے کہا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے سنا رہا تھا، اگر اب آپ کو سننا ہے تو پیسے لگیں گے۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا یہ بکریوں کے سارے ریوڑ دے دو پھر میں سناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جا یہ ساری بکریاں تجھے دی، مجھے میرے رب کا نام سنا۔ تو حضرت وہ بندہ اللہ کی پھر تسبیح بیان کرنے لگا، پھر وہ چپ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر اللہ کا نام سنا۔ کہا بس آپ کے پیسے ختم ہو گئے ہیں، اگر اور آپ سننا چاہتے ہیں تو اور پیسے لگیں گے۔ کہا جا یہ گائے اور بھینسیں بھی تجھے دی، بس تو مجھے میرے رب کا نام سنا۔ تو وہ بندہ اللہ کی تسبیح پڑھتے جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی کیفیت کے اندر مست تھے، رو رہے تھے، گریہ بازاری کر رہے تھے۔ پھر وہ بندہ چپ ہو گیا۔ کہا ابراہیم پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ بکریاں ساری میری ہو گئی، گائے بھینسیں ساری میری ہو گئے، اب رہے ہیں آپ کے پاس اونٹ تو وہ بھی دے دیجئے، پھر میں اللہ کا ذکر سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا جا سارے اونٹ تجھے دے دیے، بس تو میرے رب کا نام سناتا جا۔ وہ بندہ پھر تسبیح پڑھنے لگا، پھر چپ ہو گیا۔ کہا ابراہیم اب تمہارے پاس کیا بچا ہے؟ اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ آپ نے مجھے دے دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اتنی ساری بکریاں ہیں، اتنے سارے ریوڑ ہیں، ان کو چرانے کے لیے تجھے کوئی غلام بھی تو چاہیے، تجھے کوئی ملازم بھی تو چاہیے۔ ایک کام کر تو مجھے رکھ لے، میں نہ کھانا مانگوں گا میں نہ پانی مانگوں گا، بس تو مجھے میرے رب کی تسبیح سناتے رہنا، میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا۔ جب فرشتے نے یہ حضرت ابراہیم کا جواب سنا تو فرشتے کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے۔ کہا ابراہیم میں فرشتہ ہوں، امتحان لینے آیا تھا، مجھے گلے لگا لو، واقعی آپ اللہ کے خلیل کہلانے کے لائق ہیں۔ تو یہ امتحانات سے گزرے، تب جا کر کے اللہ نے انہیں خلیل کا لقب دیا۔ تو ہم پر جب امتحانات آئے،
حضرت ابراہیم کی زندگی سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبتیں آئے، کوئی تکلیفیں آئے، تو اس وقت ہمیں گریاوت جاری نہیں کرنی ہے، اس وقت ہمیں شکوہ اور شکایت نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے۔ لیکن آج ہم بے صبر ہو چکے ہیں۔ آج جب ہم پر کوئی مصیبتیں آتی ہے تو ہم فوراً شکوہ شکایت کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہماری ماں بہنیں بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ جب ان پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے یا گھر کے اندر کسی کی میت ہو جاتی ہے تو وہ ایسے الفاظ نکالتی ہے کہ اللہ ہی رحم کرے۔ وہ کہتی ہے اللہ بس تجھے میرا ہی گھر دکھا تھا۔ تو ایسے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی مصیبتیں آئے تو ہم بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کریں۔ ہم بیمار پڑے تو شکوہ شکایت نہ کریں۔ آج جب بندہ بیمار پڑتا ہے تو شکایت کرتا ہے یا بیمار ہو گیا۔ سنے اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے، فرشتوں جاؤ جا کر کے دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر بندہ بیماری کی حالت میں الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے جا کر کے کہتے ہیں اللہ اگرچہ تیرا بندہ بیمار ہے لیکن تیرا شکر کر رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، اگر میں نے اسے اس بیماری کی حالت میں موت دے دی تو اسے جنت عطا کروں گا، اور اگر بیماری کی حالت میں اسے صحت عطا کی تو اس سے پہلے اور اس سے بھی بہتر اسے خون اور گوشت عطا کروں گا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو آج جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شکایت کرتے ہیں، شکایت نہ کریں، بلکہ علامہ ضحاک تو فرماتے ہیں کہ اگر 40 راتوں میں سے ایک رات بھی اگر بندہ بیمار اور مصیبت میں مبتلا نہ ہو تو اس بندے کا اللہ کے یہاں کوئی بھلائی اور کوئی خیر نہیں ہے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں تو ہم بیماری کی حالت میں، مصیبت کا حالت میں ہم صبر کریں، توکل سے کام لے، یقیناً آج ہمارے اندر سے بالکل توکل ختم ہو چکا ہے، بالکل اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے آج ہم نے، اسی وجہ سے ہم رسوا بھی ہو رہے ہیں۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توکل کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ جب توکل کرتا ہے تو اللہ اسے پرندوں جیسا رزق عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توکل کریں، اللہ کی بارگاہ میں صبر سے کام لے۔ جب ہم پر کوئی مصیبتیں آئے، کوئی تکلیفیں، کوئی رنج آئے تو ہم مصیبت کے اندر صبر کریں، توکل سے کام لے۔ کسی شاعر نے بہت ہی زبردست انداز میں فرمایا ہے، وہی ہوتا ہے جو فرمان خدا ہوتا ہے، ہمیں جو بھی ملتا ہے وہ رب العلا دیتا ہے، کوئی ذی روح بھی بھوکا نہیں رہتا ہرگز، رزق پتھر کے اندر بھی کیڑے کو میرا خدا دیتا ہے، زمانہ جب بھی مجھے مشکل میں ڈال دیتا ہے میرا خدا 1000 رستے نکال دیتا ہے، نادان اپنی بھوک کا الزام اس خدا کو نہ دے جو ماں کے پیٹ میں بھی بچے کو پال دیتا ہے، جو بیمار محبت ہے دوا کھانا نہیں رکھتے، مریضوں کے لیے کوئی شفا کھانا نہیں رکھتے، یار خدا کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے پرندوں کو جو کل کے لیے اپنی چونچ میں دانہ نہیں رکھتے۔ تو ہم توکل کرے، اللہ کی بارگاہ میں صبر سے کام لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توکل کی نعمت عطا فرمائے، صبر جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔